فقال رسول اللہ. اب جب اللہ کی طرف سے یہ وحی آ گئی نا علی کے بارے میں بھی اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی، اب سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دوستوں کے پاس گئے اور ان سے کیا کہا. فقال رسول اللہ علی، حضور نے حضرت علی سے فرمایا، اردیتا ان اطلب ان اطلب فلا اوجد، کیا تو راضی ہے کہ مجھے طلب کیا جائے، مجھے ڈھونڈا جائے اور لوگ میرے دشمن مجھے ڈھونڈیں، مجھے نہ پا سکیں اور تجھے پا لیں، میری جگہ پہ تم ان کے ہتھے چڑھ جاؤ، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تجھے وہ پا لیں؟ فَلَعَلَّهُ يُبَادِرُ إِلَيْكَ الْجُهَالُ فَيَقْتُلُوكَ، اور وہ تجھے قتل کر دیں، وہ جاہل لوگ تمہیں پکڑ کے قتل کر دیں، میری جگہ پہ تم ان کو مل جاؤ وہ تمہیں قتل کر دیں، تو کیا اس بات پہ راضی ہو؟ حضرت علی سے حضور پوچھ رہے ہیں اگر تم پکڑے جاؤ اور تمہیں قتل کر دی جائے میری جگہ پہ تو تم راضی ہو؟ حضرت علی نے کیا کہا؟ قال بلا یا رسول اللہ، ردیت ان تکون روحی لروحک وقان و نفس لنفسک فدان. اللہ کے رسول، میں اس بات پر راضی ہوں کہ میری روح حضور کی روح مبارک کے کام آئے اور میری جان سرکار کی جان کے کام آ جائے. میں راضی ہوں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یا رسول اللہ میں راضی ہوں کہ میری روح آپ کی روح پہ قربان ہو جائے اور میری جان آپ کی جان پہ قربان ہو جائے. اب اگلی بات سنیے، وَهَلْ أُحِبُّ الْحَيَاةَ لِخِدْمَتِكَ وَالتَّصَرُّفُ بَيْنَ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ وَلِمُحَبَّةِ أَوْلِيَائِكَ وَنُصْرَةِ أَصْفِيَائِكَ وَمُجَاهِدَةِ أَعْدَائِكَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا أَحْبَبْتُ أَنْ أَعِيشَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا سَاعَةً وَاحِدَةً. حضرت علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اس زندگی سے جو محبت کرتا ہوں نا، اس زندگی سے جو مجھے پیار ہے یا جو مجھے زندگی اچھی لگتی ہے، تو مجھے صرف اتنی اچھی لگتی ہے اور اس وجہ سے اچھی لگتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں اس زندگی کو آپ کی خدمت میں گزارا. مجھے یہ زندگی اس لیے اچھی لگتی ہے کہ آپ نے جو حکم کیے ہیں میں وہ حکم پورے کروں. مجھے یہ زندگی اس لیے اچھی لگتی ہے کہ آپ نے جن چیزوں سے منع کیا میں ان چیزوں سے رک جاؤں. اللہ کے رسول، مجھے یہ زندگی اس لیے اچھی لگتی ہے کہ میں آپ کے دوستوں کے ساتھ محبت کروں، آپ کے احباب کی نصرت کروں اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے زندگی کو گزار دوں. اگر یہ چیزیں میری زندگی میں نہ ہوں تو میں اس دنیا میں رہنا پسند بھی نہیں کرتا. میں اس دنیا سے صرف اس لیے محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول کہ آپ کی خدمت کر دوں، آپ کے دین کی خدمت کر دوں، آپ کے احباب کی خدمت کر دوں، آپ نے جو ہمیں دین سکھایا ہے میں اس دین کی خدمت کر دوں. اگر یہ چیزیں میری زندگی سے ختم ہو جائیں تو حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے پھر اس زندگی کی ضرورت بھی نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی یہ بات جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی نا تو حضور نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہ یا ابا حسن، حضور نے کہا اے امام حسن کے والد ابا حسن، قد کرا علی کلامک ھذا الموکلون علی علی، اے علی جو کچھ تو نے یہ کلام پڑھا ہے نا، قد کرا علی کلامک ھذا الموکلون باللوح المحفوظ وقرأوا علی ما اعد اللہ لک من ثواب فی دار القرار ما لم یسمع بمثلہ السامعون ولا را مثلہ الرائعون ولا خطر مثلہ ببال المتفکرین. اے علی، جو تو نے بولا ہے نا کہ میری زندگی آپ کے لیے وقف ہے، حضور نے فرمایا وہ اللہ کے فرشتے جو لوح محفوظ پہ تقدیریں لکھتے ہیں نا، تیری ان باتوں کو ان فرشتوں نے سن لیا ہے، ان فرشتوں نے سن لیا ہے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ ثواب، وہ اجر، جو صلہ علی تمہیں ملے گا نا، اللہ تعالیٰ نے جو تیرے لیے تیار کر رکھا ہے وہ اتنا صلہ ہے کہ نہ کسی سننے والے نے اتنا صلہ سنا ہے، نہ کسی دیکھنے والے نے اتنا اجر دیکھا ہے اور نہ کسی سوچنے والے نے اتنا سوچا ہے کہ کسی کو یہ صلہ بھی مل سکتا ہے. یہ جو تو نے بات کی ہے نا، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا صلہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا.